السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 33 سے 54 یعنی سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ فاطر کی ابتدائی 21 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ جھٹلایا کرتے تھے اللہ کے دین کو، تو اس سے پہلے والے بھی جتنی قومیں گزری ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کے زمانے والوں کی طرح جھٹلانے لگے تھے، تو اس طرح سے ان لوگوں کے لیے برا انجام ہوا تھا۔ تو اب اس زمانے کے لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس طرح انکار کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر بھی اسی طریقے سے برا ہو جائے گا۔ ناظرین، اب ہم اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے قرآن مجید کا ترتیب کے لحاظ سے 35واں سورہ یعنی سورہ فاطر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دو نام بتلائے گئے ہیں، ایک فاطر، دوسرا ملائکہ، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں ہی ان دونوں کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ سورہ فاطر کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد یعنی تعریف بیان کی گئی ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب فرشتے یہ اللہ کی نورانی اور معصوم مخلوق ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی انہیں جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب ان فرشتوں کے تعلق سے اس سورہ کی ابتدا میں ایک چیز کا اور ذکر یہ کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان فرشتوں میں سے بعض کو 2 پر والا بنایا تو بعض کو 3 بعض کو 4 والے پر بناتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو 600 پر دیکھے تھے۔ تو اب اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی دیگر نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بندو، میں نے تم پر طرح طرح کے نعمتوں کو نوازا ہے، لمحہ لمحہ تمہارے لیے میری جانب سے عطا کردہ نعمت ہے۔ اب دیکھیے کہ چھینک یہ بھی ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے عظیم نعمت ہے۔ اس کے بارے میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب چھینک آئے گی تو اس وقت الحمدللہ کہنا چاہیے، اور طبی لحاظ سے بھی یہ چھینک انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ فاطر کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں،
और जो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसको खोलने वाला नहीं, और वो गालिब हिकमत वाला है। या अय्युहन नासु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यरज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तुफ़कून। लोगो, अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक और राज़िक है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ बहके फिरते हो। युकज़्ज़िबूक फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। और ऐ पैगंबर, अगर ये लोग तुमको झुटलाएं तो तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए गए हैं, और सब काम खुदा ही की तरफ लौटाए जाएंगे। या अय्युहन नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है, तो तुमको दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे, और न शैतान फरेब देने वाला तुम्हें फरेब दे। इन्नश्शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदअू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरों के गुरोह को बुलाता है ताकि वो दोज़ख वालों में हों। الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر कबीर। जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए सख्त अजाब है, और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। अफमन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही फरआहु हसना फ़इन्नल्लाह यज़िल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन। भला जिस शख्स को उसके आमाल
آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا ان سے واقف ہے۔ ناظرین، سورہ فاطر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بنا رہے ہیں آپ گانا جانتے ہیں تو گائیے یا پھر اپنا ہنر دکھائیے، ویڈیو بنائیے اور ہم تک پہنچائیے اور گھر بیٹھے بنیے سٹار۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج تلاوت کی جانے والی دیگر آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی جانب سے عطا کردہ نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، یعنی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب اسے ثابت کرنے کے لیے اور اسے سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے جس طریقے سے زمین بنجر ہو جاتی ہے، ہریالی سرسبز و شادابی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ہریالی سرسبز و شادابی واپس آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن مردہ انسانوں کو زندہ فرمائے گا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف نیک کلمات آگے بڑھتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ تو اب یہ نیک کلمات سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا ہے کہ ان کلمات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرتا جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ فاطر کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہی کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. और अल्लाह ही ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुमको जोड़ा जोड़ा बना दिया, और कोई औरत न हामला होती है और न जनती है मगर उसके इल्म से, और न किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज़्यादा दी जाती है और न उसकी उम्र कम की जाती है, मगर सब कुछ किताब में लिखा हुआ है. बेशक ये अल्लाह को आसान है. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. और दोनों दरिया मिलकर यकसा नहीं हो जाते. ये तो मीठा है प्यास बुझाने वाला, जिसका पानी खुशगवार है, और ये खारी है कड़वा, और सबसे तुम ताज़ा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिसे पहनते हो. और तुम दरिया में कश्तियों को देखते हो कि पानी को फाड़ती चली आती हैं, ताकि तुम उसके फजल से माश तलाश करो और ताकि शुक्र करो. नाज़रीन, फरमान इलाही में सूरह फातिर की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा. हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद. वालों के लिए बहुत बड़ी फजीलतें आई हैं और इसका एहतराम व इकराम भी किया जाएगा. जैसा कि मिशकात शरीफ की हदीस में है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं. उन 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ऐसा है जिसका नाम रैयान है. यानी इसके मुतालिक ये बयान किया गया कि ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, यानी इस रैयान नामी दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे. तो इसी तरीके से जो आदमी रोज़ा रहेगा तो उसके गुनाह सगीरा माफ़ किए जाते हैं. जैसा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, यानी जो कोई शख्स ईमान और इहतिसाब यानी इखलास के साथ रोज़ा रखेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा. तो नाज़रीन, मज़ीद कुरानी आयत को जानने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं सूरह फातिर की तिलावत और उसका तर्जमा. युलिजुल लैल फिन्नहार व युलिजुन नहार फिल लैल व सख्खरश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजल मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर.
वही रात को दिन में दाखिल करता है और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चाँद को काम में लगा दिया है। हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है। और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज़ के मालिक नहीं। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउक मिस्लु खबीर। अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार न सुने, और अगर सुन भी लें तो तुम्हारी बात को कबूल न कर सकें, और क़यामत के रोज़ तुम्हारे शिर्क से इनकार कर दें, और खुदा बाखबर की तरह तुमको कोई खबर भी नहीं देगा। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनिय्युल हमीद। लोगो, तुम सब खुदा के मोहताज हो और खुदा बेपरवाह सजावार हम्दो सना है। यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। अगर चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक़ात आबाद कर दे, और ये खुदा को कुछ मुश्किल नहीं। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वइन तदउ मुस्क़लतुन इला हिम्लिहा ला युहमलु मिन्हु शैउन वलौ कान ज़ा क़ुर्बा इन्नमा तुन्ज़िरु अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैब الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير। कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपने बोझ बताने को किसी को बुलाए तो कोई उसमें से कुछ न उठाएगा, अगरचे कराबतदार ही हो। ए पैगंबर, तुम इन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और नमाज बिल इल्तिज़ाम पढ़ते हैं, और जो शख्स पाक होता है अपने ही लिए पाक होता है, और सबको खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन
ولا الظل ولا الحرور صدق اللہ العظیم۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بڑے اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورہ فاطر کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔